ہے ہمیں دین نے کچھ اس طرح کی کمپنسیشنز دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے کوئی بھی عبادت ہے اس کو ریسٹرکشنلی تو ہم نے اس کو کرنا ہے، لیکن ہمیں کچھ اس طرح کی کمپنسیشنز بھی ملی ہوئی ہیں کہ اگر ہم اس کو ایز اٹ از اس ٹائم پہ کسی بھی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو ہم اس کو دوبارہ سے کر لیں پراپر ٹائم پہ، ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمیں نماز کے لیے دیا جاتا ہے ایک پوائنٹ کہ اگر ہمیں ایک ٹائم کی نماز ہماری چھوٹ گئی ہے سو سیکنڈ ٹائم پہ ہم اس کو دونوں نمازوں کو ادا کر لیں. یعنی کہ اگر ہماری فجر چھوٹ گئی ہے تو ہم چاشت کے ساتھ اسے ادا کر لیں، اور اگر ہماری ظہر چھوٹ گئی ہے تو ہم اس کو عصر کے ساتھ ادا کر لیں. تو اس طرح ہمیں کچھ کمپنسیشنز ملی ہوئی ہیں. تو روزے کے لیے بھی اسی طرح کی کمپنسیشنز ہے، بلکہ نماز کے لیے اتنی زیادہ نہیں ہیں جتنی کہ ہمیں روزے کے لیے ملتی ہیں. اچھا، اس میں فرسٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں بیماری کے بارے میں کہ اگر کوئی بیمار ہے یعنی کہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو لے کے بالکل پراپرلی موو کر سکے تو وہ روزہ کس طرح رکھے گا. ظاہر سی بات ہے وہ آلریڈی ویک ہے، تو جب وہ روزہ رکھے گا تو اسے پورا دن کا فاقہ کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ نہ پانی پیو گے اور نہ کچھ کھاؤ گے. تو بیمار انسان کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ہیوی قسم کا ڈائٹ پلان دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ والی میڈیسن لینی ہے، 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ سوپ پینا ہے، یا کچھ ٹائم کے بعد آپ نے بوائلڈ ایگ کھانا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پیشنٹ بندے کے لیے ریکمنڈیشن ہوتی ہیں ڈاکٹرز کی. بٹ کیونکہ اب رمضان ہے، روزہ رکھنا ہے، تو وہ اس کی جو روٹین ہوتی ہے ڈیلی میڈیسن کی یا کوئی بھی آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہو اس کی، تو وہ آپ کی ہو جاتی ہے خراب. تو آپ اپنی اس روٹین کے حساب سے چیزیں یوز نہیں کر رہے ہو تو آپ کی ڈائٹ جو ہے وہ پور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہو. فردر ایک تو آپ آلریڈی بیمار ہو، اس کے لیے آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہو، اور سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنی پراپر ٹریٹمنٹ نہ لینے کی وجہ سے اور خراب ہو جاتی ہے آپ کی طبیعت. تو دیکھیں اس طرح کی چیزوں میں ہمارے اوپر فرض نہیں کیا گیا کہ اگر ہم بیمار ہوں تب بھی ہم ضرور روزہ رکھیں، بھلے ہی ہم موت کے منہ میں چلے جائیں لیکن ہم روزہ رکھ رہے ہوں. تو اگر کوئی بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو رمضان میں نہ رکھے، مگر یہ ہے کہ کیونکہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہوتے ہیں، ہم نے اسے ہر حالت میں ادا کرنا ہے، اور یہ ہمارا ایک رکن ہے اسلام کا. اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا ایمان مکمل نہیں کر رہے ہیں. تو اپنے ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں. تو اگر کوئی بیمار ہے اور وہ رمضان میں بیمار ہے یا وہ ادا نہیں کر سکتا، کسی بھی وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ آفٹر رمضان جب اس کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے یا وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو، ضروری نہیں کہ وہ شوال میں ہی ہو یا ذیقعد میں ہی ہو یا ذی الحج میں ہی ہو، جس بھی مہینے میں آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ کو لگے کہ آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہے، یعنی کہ آپ روزہ افورڈ کر سکتے ہو، تو آپ روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی جو روزہ رکھنے کی کنڈیشن ہے یہ اس لیے اپلائی کی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر فرض ہیں 30 روزے اور آپ کو اپنے 30 روزے ہر حالت میں کمپلیٹ کرنے ہیں. اسی طرح آپ لوگوں نے بھی شاید وہ ایک پوسٹ دیکھی ہوگی کہ ایک کرسچن ہیں اور انہوں نے جب ریسرچ کی کینسر کے اوپر، تو انہوں نے بتایا کہ کینسر کی ریسرچ پہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہارٹ کا جو کینسر ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، کچھ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ موسٹ کازنگ پروسیس ہیں کینسر کے لیے. انہوں نے یہ انویٹ کیا، جو وہ سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ اپنی انوینشن دی کہ اگر کوئی بندہ جسٹ 1 ایئر میں 30 ڈیز جو ہے وہ بھوکا رہے، یعنی کہ پورا دن کچھ نہ کھائے، ضروری نہیں وہ آپ نے ایک ہی ساتھ 30 دن کمپلیٹ کرنے ہیں، آپ 2-3 دن کے گیپ سے 1 دن کمپلیٹ کر لو یا ایک مہینے کے گیپ سے کر لو، اٹس اپ ٹو یو. تو اگر آپ 30 دن جو ہے وہ بھوکا رہ رہے ہو تو آپ کے اندر کے جو اسٹمک میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو امپیورٹیز ٹائپ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، کچھ اس طرح کے کیڑے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو ہمارے اسٹمک کے اس پورشن کو جو کہ افیکٹڈ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کے اسٹمک کا آپ کو کینسر ہے تو بناؤز باللہ، یا کسی کے ہارٹ کا کینسر ہے تو آپ کا اتنا پارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے. تو آپ کے جو اندر کے اس طرح کے انسیکٹس ٹائپ ریموو ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی سے، تو وہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کے اس افیکٹڈ پارٹ کو کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد خود بھی ریموو ہو جاتے ہیں باڈی سے. تو آپ کا جو ہے وہ بھوکا رہنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو اپنی خوراک نہیں مل رہی ہوتی پراپر، آپ کھا ہی رہے ہوتے ہو تو ان کو اپنی فوڈ نہیں مل رہا، تو انہوں نے آپ کی باڈی کے کچھ پارٹس کو
کھانا شروع کر دینا ہے. جب وہ آپ کی باڈی کا وہ افیکٹڈ پارٹ جو ہے اسے کھا لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی باڈی سے ہو جاتا ہے ریموو, اور جو اس کا ایک فریش پورشن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے خود بخود اس کی جگہ پہ ریپلیس ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ انہوں نے ثابت کیا کہ 30 دن اگر آپ بھوکا رہو گے تو آپ کو کبھی کینسر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کی باڈی میں جو افیکٹڈ پارٹ ہوگا وہ خود بخود ریموو ہو جائے گا. تو اب انہوں نے یہ چیز انوینٹ کی کہ مسلمان جو ہیں ان کو کینسر نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی 30 ماہ یعنی کہ 30 دن کے روزے فرض کیے ہیں ایک ماہ کے پورے. تو وہ جب 30 دن آلریڈی بھوکے رہ لیتے ہیں, یعنی کہ انہیں تو ہر سال 30 دن بھوکے رہنا ہوتا ہے, کیونکہ اور کسی ریلیجن میں تو 30 دن کے روزے نہیں ہیں, اور جو کرسچنز روزے رکھتے ہیں ان کی بھی روزوں کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہیں ہم سے. تو جیسے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں یا ہم رکھتے ہیں, تو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو کینسر نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پلس پوائنٹ ہے. یہ بیماری سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے پوچھا تو میں نے یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اگر آپ لوگ روزہ رکھتے ہو تو آپ اس طرح کی موذی بیماریاں اور ایسی بیماریاں جو آج کل اتنی کامن ہے کہ آپ کو موت کے منہ میں لے جاتی ہیں, اس طرح کی بیماریوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں.